زمین پر بندشیں، غزہ میں آسمان سے مدد آ گئی، غزہ میں اللہ نے اپنی رحمت برسا دی، غزہ میں بوند بوند کو ترستے فلسطینی بچے بارش دیکھ کر خوشی سے نہال، اپنے مستقبل سے بے خبر معصوم بچوں نے بارش میں خوب اٹکھیلیاں کی، ایک بچے نے پانی بھرتے ہوئے کہا الحمدللہ اللہ ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے اس لیے بارش برسا دی۔ غزہ میں پانی ختم ہو چکا، اسپتالوں میں بھی پانی کا ذخیرہ نہیں بچا، نوزائیدہ بچے اور زخمی بلک رہے ہیں، اقوام متحدہ بھی بے بس ہو چکا ہے، ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے امدادی ٹرکوں سے پانی پہنچانا ممکن نہ رہا۔ غزہ کے الشفا اسپتال میں مزید 40 مریض دم توڑ گئے، انتقال کر جانے والوں میں 7 نوزائیدہ بچے بھی شامل۔ اسپتال میں 179 شہیدوں کی اجتماعی تدفین کی گئی، اب بھی بڑی تعداد میں میتیں موجود۔ اسرائیلی فوج کسی کو بھی اسپتال سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ جبالیہ کیمپ میں حملے میں 30 فلسطینی شہید، خان یونس میں اسرائیلی طیاروں نے 12 گھروں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں شہادتوں کی تعداد 11,200 سے زائد ہو چکی، شہید ہونے والوں میں 5,000 کے قریب بچے شامل۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری، اشکلون میں القسام بریگیڈ کے راکٹ آئرن ڈوم کو چکما دینے میں کامیاب، شہر میں خوف و ہراس، 2 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، راکٹ لگنے سے کئی گاڑیاں تباہ۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف غم و غصہ بڑھنے لگا، حماس کی قید میں موجود اسرائیلیوں کے اہل خانہ کا وزیراعظم ہاؤس کی طرف مارچ، مظاہرین کا کہنا تھا بارڈر پر ہماری فوج ناکام ہو گئی، شہریوں کی حفاظت کی ذمہ دار حکومت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف شکاگو میں اسرائیلی کونسل خانے کے باہر احتجاج، اسرائیل کے خلاف نعرے، پولیس نے درجن سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ چلی کے فٹ بال کلب کے کھلاڑی فلسطینی جیکٹس اور کفایہ پہنے اسٹیڈیم میں آئے۔ کینیڈا میں بھی غزہ میں جنگ بندی کے لیے احتجاج، اسپین میں ہزاروں افراد کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ۔ نگراں حکومت کا ایک ہی کام ہے الیکشن کروانا، نہ کہ پیپلز پارٹی کے منصوبوں کو روکنا۔ افسوس سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پر ہو رہی ہے، بلاول بھٹو کا الزام، نگراں صوبائی وزیر مبین جمانی کا رد عمل، کہا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ پر کیا ہو رہا ہے، الزامات کو ثابت کر دیں تو استعفیٰ دے دوں گا۔ فوراً کپتان ہٹا دو، فوراً چیزیں چینج کر دو، ہمیں صرف اس چیز کا انتظار کرنا پڑے گا کہ بابر اعظم خود کیا کہتے ہیں، ہم ان کے فیصلے کا انتظار کریں۔ پاکستان کے ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ تو ہے سب کے سامنے، اس کے باوجود ہم سب اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں، کپتان کے ساتھ ہیں۔ بابر اعظم کو مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے، بورڈ کو ان کے فیصلے کا انتظار ہے۔ ترجمان پی سی بی عالیہ رشید کہتی ہیں کرکٹ ٹیم کے کپتان کی تبدیلی سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف کی یونس خان، محمد حفیظ، وہاب ریاض اور سہیل تنویر سے مشاورت، سابق کرکٹرز کا بابر اعظم کو دورہ آسٹریلیا کے لیے بھی کپتان برقرار رکھنے کا مشورہ، غیر ضروری تبدیلیوں کی مخالفت کر دی۔ زکا اشرف نے یونس خان کو کراچی میں نوجوان کرکٹرز کی گرومنگ کی ذمہ داری دے دی۔ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس، کپتان اور ٹیم مینجمنٹ سے جواب طلبی کا فیصلہ، بابر اعظم، نکی آرتھر اور گرانٹ ریڈبرن کو کل طلب کر لیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے توصیف احمد کی سربراہی میں قائم عبوری سلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی، نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دینے کے لیے مشاورت جاری۔ عبوری سلیکشن کمیٹی انضمام الحق کے استعفے کے بعد تشکیل دی گئی تھی، سینٹرل کانٹریکٹ کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ۔ زکا اشرف کی زیر صدارت پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اہم اجلاس، ملک میں عام انتخابات کے باعث پی ایس ایل 9 کے ابتدائی میچز دبئی میں کروانے پر غور، ذرائع نے بتایا تمام میچز پاکستان میں کروانے کی صورت میں ڈبل ہیڈر زیادہ کروانے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ فرنچائزز لیگ کے تمام میچز پاکستان میں کروانے کے حق میں ہیں، لیگ کے نوے ایڈیشن کے لیے ڈرافٹنگ دسمبر کے آخری ہفتے میں متوقع۔
لاہور شدید فضائی آلودگی کی زد میں اسموک کی بگڑتی صورتحال کے باعث لاہور پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. فضا میں آلودگی کی سطح انسانی صحت کے لیے خطرناک حد تک پہنچ گئی. اسموک کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کا ایکشن. سیف سٹی کیمروں کی مدد سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. کالا باغ میں 5 بھٹے سیل. 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی. مزید 3,239 افغان باشندے واپس لوٹ گئے. اب تک 2,23,637 غیر قانونی غیر ملکی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے افغان وزیر تجارت کی ملاقات. نگراں وزیر خارجہ کا افغانستان کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعلقات کے عزم کا اعادہ. جلیل عباس جیلانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف اجتماعی کارروائی سے تجارت کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے. نہ صرف ٹیکس رپورٹ میں تعلیم کے مختلف شعبوں میں مختلف جگہ انتہائی مایوس کن کارکردگی ہے. ایجوکیشن کو بالکل ایک دم نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. کوئی کسی لیول پر صحیح طرح کام نہیں کر رہا. ایجوکیشن میں آنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس آرام اور تفریح کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور جہاں فائنینسز انوالو ہیں وہاں شدید گھپلا بھی ہو رہا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے سندھ کے نظام تعلیم کا کچا چٹھا کھول دیا. کہا محکمہ تعلیم کے مالی معاملات میں بھی شدید گھپلے ہیں. ٹیکسٹ بک بورڈ اور تعلیم کے دیگر شعبوں کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. تعلیم کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے. اسکولوں کی حالت خستہ ہے. لائبریریوں میں کتابیں نہیں. لیبارٹریوں پر تالے پڑے ہیں. آلات اور کیمیکل موجود نہیں. نااہلی اور مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ نصابی کتب وقت پر نہیں چھاپ سکتے. کوئی صحیح کام نہیں کر رہا. گرلز کالجز میں واش رومز کے دروازے تک نہیں ہیں. کو ساتھ لے کر چلیں گے. نواز شریف کا کوئٹہ میں سیاسی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات میں اعلان. کہا سب کے ساتھ تعاون کا رشتہ جوڑا تھا. اس رشتے کو مزید مضبوط بنائیں گے. ایک سابق حکمران تھا جو دہشت گردی کا شکار بچیوں کو بلیک میلر کہتا تھا. وہ کہتا تھا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, میں ان سے ملنے نہیں جاؤں گا. شہباز شریف بولے بلوچستان سے مسلم لیگ کا رشتہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہے. نواز شریف کی مشاورت اور اجتماعی دانش مندی سے مسائل حل کریں گے. نواز شریف کی کوئٹہ میں سیاسی جماعت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھک. ملاقات میں شہباز شریف اور مریم نواز بھی شریک ہوئیں. سیاسی قائدین نے نواز شریف کی آمد اور ملاقات پر شکریہ ادا کیا. بلوچستان کے سیاسی قائدین کا مستقبل میں نون لیگ سے سیاسی تعاون پر اتفاق. باپ کے جام کمال نون لیگ میں شامل ہو گئے. ابھی میں کیا گلا دوں جانے والے اور یہ کہ انہوں نے اچھا ٹائم بڑا مزدار ٹائم گزارا ہے باپ کے 5 سال. وہ یاد کریں گے باپ پارٹی کو. جانے والوں سے کوئی گلہ نہیں. باپ کے ساتھ 5 سال مزے کیے, پارٹی کو یاد کریں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر خالد مکسی کا نون لیگ میں جانے والوں پر رد عمل. کہا نواز شریف اور لیگی قیادت سے رسمی ملاقات ہوئی. کہا ہم نے نواز شریف کو کوئٹہ میں خوش آمدید کہا. کیا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ مزید ملاقاتیں ہوں گی تو کسی سیاسی ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوگی. میاں صاحب چاہتے ہیں سیاسی عمل بہتر طریقے سے چلے. عبد المالک بلوچ نے کہا ہم نے اپنے تحفظات سے میاں صاحب کو آگاہ کیا. بلوچستان کے عوام ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں, نکلتا کسی اور کے نام ہے. میاں صاحب کیا چاہتے ہیں یہ آپ ان سے پوچھیں.